بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان لفظوں میں اپنے کلام میں بیان بھی کر دیا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقصد ہمیں بتایا ہے کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، کہ کون ہیں جو کہ میرے پاس اچھے اعمال لے کے آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو، آپ کو، مجھے، ہمارے گھر والوں کو، اس پوری دنیا میں ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس بنانے کی مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیسٹ میں ڈالا ہے، ایک آزمائش میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلے گا، اور کون سا اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی نہیں بلکہ شیطان کی، اپنے نفس کی اور اپنی ناجائز اور حرام خواہشات کی طرف وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارا پورا بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ ہماری زندگی گزارنے کا مکمل مینول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے سے پہلے اتار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈیں، اس کے پیچھے لگیں، اس کے اوپر محنت کریں کہ آیا ہم لوگ اپنی کریکٹر کو بلڈ کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر محنت کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں یا نہیں۔ یہ اب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اور اس کو فری ول کہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو میں اختیار دیتا ہوں کہ آپ کے اوپر ہے کہ آیا آپ ٹھیک عمل کریں گے یا غلط عمل کریں گے، شیطان کی بات مانیں گے یا قرآن کی بات مانیں گے۔ تو آج جس بارے میں میرا دل کر رہا تھا کہ میں بات کروں، اور وہ بات کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میری اپنی اصلاح ہو جائے، کہ میری اپنی ریفارمیشن ہو، اپنی میری کریکٹر بلڈنگ ہو، میری اپنی نفس کا تزکیہ ہو اور اصلاح نفس ہو، اور میں یہ غلطی نہ کروں۔ اس کے بعد پھر جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو، اور تم میں سے وہ شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جو کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو آبویسلی میں ایک چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میں ایک چیز کو اپنے لیے لائک کرتا ہوں، میں اس چیز کو اپنے لیے چاہتا ہوں کہ یہ میرے اندر آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ سب میں بھی آئے۔ تو آج جس ٹاپک کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے وہ ہے زبان کا استعمال۔ زبان اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عجیب چیز بنائی ہے، اور اس کے ذریعے بہت تباہی بھی ہوتی ہے، اس کے ذریعے بہت صلح سپاٹے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے بہت رشتے مضبوط بھی ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے بھی ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس زبان کے ذریعے بیسکلی میں سمجھتا ہوں یہ ایک پین کی طرح ہے۔ دس از لائک اے پین، اور آپ جو بول رہے ہیں یو آر بیسکلی رائٹنگ ایوری تھنگ آن اے وائٹ پیپر، جو کہ آپ کے بک آف ڈیڈز میں لکھا جا رہا ہے ود یور ٹنگ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو تعلیم دی اور جو ہمیں سمجھایا،
انہوں نے بھی مستقل صحابہ کرام کی ٹریننگ کی، مستقل صحابہ کرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکٹر بلڈنگ کی، جہاں ان کو لگتا تھا یہ انہوں نے غلط کیا ہے وہ ان کو سمجھاتے تھے، اور بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اوپر ایمفیسس دیا، اس کے اوپر کنسنٹریشن دلوائی، اس کے اوپر یاد دلایا۔ بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی بول کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، زبانوں کی یوزیج کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر یہ کہ زبان سے غیبت ہوتی ہے، زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، زبان سے گالیاں بکی جاتی ہیں، زبان سے ناشکری کی جاتی ہے، زبان سے آپ کسی کا دل بالکل چیر کے رکھ سکتے ہیں، زبان سے آپ کسی کو دکھ دے سکتے ہیں، اور وائس ورسا، زبان سے آپ تعریف بھی کرتے ہیں، زبان سے آپ لوگوں کو خوش بھی کرتے ہیں، زبان سے آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، زبان سے آپ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، زبان سے آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ تو زبان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ جس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، کہنا بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ جو تم میں سے خاموش رہا وہ نجات پا گیا، من صمت نجا، کہ جو بھی تم میں سے خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں، شاید غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں کبھی بھی اگر اپنی زندگی میں پچھتایا ہوں تو بول کے پچھتایا ہوں، خاموش رہ کے نہیں پچھتایا۔ تو ہم لوگ بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زبان کی یوزیج ہے اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سا نقصان کرتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ڈس رسپیکٹفلی بلاتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں اسی کی وجہ سے۔ تو بھائیوں، اس کا زبان کو کیسے کنٹرول کیا جائے، زبان کو کیسے لگام دی جائے، تو اس کا سب سے بڑا طریقہ تو یہ ہے کہ اسی زبان کو آپ اچھے کاموں میں لگا دیں۔ اور اچھے کاموں میں سب سے زیادہ بڑا کام جو انسان زبان سے اپنی نیکیاں کما سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت سے انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور یہ ایک نیکی کی طرف لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے اذکار آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے دین کی باتیں ہیں، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، دین کی باتیں ہیں ساری۔ تو اس کے ذریعے سے پھر انسان اپنی زبان کو نیک کاموں میں لگائے۔ زبان کو جب تک کہ آپ اچھا یوز نہیں کریں گے، زبان کو جب تک آپ اچھے کاموں میں نہیں لگائیں گے، لوگوں کی مدد کرنے میں، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، لوگوں کو اچھا گائیڈ کرنے میں، نصیحت کرنے میں، یہ برے کاموں میں لگے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنی گاسپس ہوتی ہیں، اس سے آفیسز میں کتنا مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، زبان کی وجہ سے لوگ طلاق دے دیتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، پیرنٹس کے آگے بدتمیزی کی جاتی ہے اسی زبان کے ذریعے۔ تو بیسکلی زبان کا استعمال یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے ہماری اسپریچویلٹی کے لیے، ہماری اخلاق کے لیے۔ زبان کے ذریعے جتنا اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو سکتا ہے نا، اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ کے اور اس سے زیادہ قریب ہو۔ زبان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ وزنی اعمال ہوں گے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق والا انسان وہ دن کو روزے رکھنے والا اور رات کو تہجد پڑھنے والے سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اچھے اخلاق آپ کے پاس آتے کیسے ہیں؟ اٹ از دا یوز آف یور ٹنگ، آپ اپنی زبان کو کیسے استعمال کریں۔ تو زبان کے استعمال سے انسان جو ہے ترقی کرتا ہے، زبان کے استعمال سے انسان لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور اس کا تعلق غصے سے بھی ہے کہ انسان کو غصے میں اس کو کنٹرول کرے اور لوگوں کو ہرٹ نہ کرے، غلط بات نہ کہے، گالی نہ دے، اچھے پیارے میٹھی باتیں کرے، اور اسی کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ انسان اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ کبھی آن اینڈ آف انسان سے ہو جاتا ہے کہ انسان زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اور یہ یاد دہانی ہے بھی اسی لیے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ کم سے کم ہو، کہ ہم اپنے پیرنٹس کے آگے چلائیں، ہم اپنے گھر والوں کے آگے چلائیں، ہم اپنے بچوں کے آگے غلط زبان درازی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے کہ ہم اس زبان کو کنٹرول
کرنا سیکھیں، اور یہ باقاعدہ سیکھنے کی چیز ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اسکول پڑھا، یونیورسٹی پڑھی، آفس چلے گئے تو اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب آپ آٹومیٹکلی زبان کو کنٹرول کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پراپر ایفرٹ چاہیے، آپ کو پراپر ایٹماسفیئر چاہیے، آپ کو لوگوں کو سننا پڑے گا، بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، اپنی اس زبان کو اچھے کاموں میں لگانا پڑے گا. بالکل اس کا یوزیج چھری کی طرح ہے. آپ چھری سے پھل بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں، کسی کی انگلی بھی کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح زبان ہے، اور زبان سے جو زخم ڈالے جاتے ہیں وہ پھر بہت عرصے بعد ہیل ہوتے ہیں، اور کچھ تو ہیل ہی نہیں ہوتے. بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ چیز بنائی ہے کہ اس کے ذریعے انسان بہت بلندیوں تک جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان بہت زیادہ ذلیل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کی حفاظت ہم کر سکیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ میں یہ ٹاک ختم کروں گا. وہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جھگڑوں کے درمیان جو تمہارے زبان ہے اس کی تم مجھے ضمانت دے دو، اور جو دو رانوں کے درمیان شرم گاہ ہے اس کی تم مجھے گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ انسان اپنی زبان اور اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کر لے. تو زبان کی حفاظت ہے کیا؟ زبان کی حفاظت ہی یہ ہے کہ انسان کسی کو ہرٹ نہ کرے، انسان کوشش کرے کہ وہ بہت زیادہ خیال کرے اور کم سے کم بولے، ضرورت کی بات کرے، زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم.